بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف حیدری۔ اس ربیع الاول کے مہینہ کی مناسبت سے اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید سے مزید تر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آغاز کرتے ہیں سوالات اور اس کے جوابات سے۔ مہدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پر 10 محرم حرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو دیکھا جائے تو ربیع الاول میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ نبی وسلم کی وصال ہوا ہے۔ تو وہاں سے زیادہ درجہ اول تو یہاں پہ ہے کہ یہاں سے شادی، یہاں ربیع الاول میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو وہاں پہ غم مناتے ہیں، یہاں پہ کیوں نہیں؟ محترم سامعین کرام، بڑا اہم سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، ڈول نہیں بجا سکتے، گانا نہیں بجا سکتے۔ یہ ڈول، گانا بجانا، ناچنا یہ تو سال کے 12 مہینے میں جائز نہیں ہے، مگر آیا شادی کی بات ہو رہی ہے کہ شادی محرم میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو حضرت قاری صاحب نے سوال کیا کہ آیا وہاں پر شادی نہیں کر سکتے، یہاں پر کیوں جائز ہے؟ اب دیکھیں، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت محرم میں ہوئی ہے، اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ شادی جائز نہیں ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے، غم کا مہینہ ہے، تو اس سے بدرجہ اولا غم کا مہینہ ہمارے لیے ربیع الاول ہے۔ خوشی کا موقع تو ہے ہی ہے کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، مگر اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما بھی ہوئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ہم کبھی یہ گستاخی نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیا ہوئے؟ پردہ فرما ہو گئے۔ تو پھر اس میں بھی بدرجہ اولا شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں حضرت حسین کا غم ہے، تو بھائی غم اس کو ہوتا ہے جو فوت ہو جائے، حضرت حسین تو فوت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ شہید کیا ہوتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو زندہ کا کیسے آپ ماتم کر سکتے ہیں؟ تو بھئی یہ ایک لوگوں کے ایک ذہن بنا دیا گیا کہ محرم میں شادی نہیں کر سکتے، محرم میں نکاح نہیں کر سکتے، محرم میں یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ بھئی ربیع الاول میں بھی نکاح ہو سکتا ہے اور محرم میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ایک آدمی اس کا والد، سگا والد فوت ہوا ہے، اور اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ میت سامنے پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میت سامنے پڑی، والد کی یا والدہ کی یا کوئی اور ایسا عزیز آدمی ہو، تو اگر آپ اس وقت نکاح کرنا چاہیں، نکاح آپ کر سکتے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ مگر کیا کہتے ہیں کہ محبت اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت شادی نہ کریں، یعنی کہ ویسے شادی کر سکتے، اگر آپ نے اس موقع پر نکاح کر لیا تو آپ کا نکاح بالکل جائز ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اس میں حرام نہیں ہے، آپ کا نکاح بالکل صحیح، تندرست ہے، فٹ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ مگر اگر آپ اس وقت ادب اور پیار اور محبت کو دیکھیں نا تو اس کو چھوڑ دے تو اچھا ہے۔ بہرحال سال کے کسی مہینے میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، مگر کنجر خانہ نہیں کر سکتے۔ جی محترم حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان ہیں سب نے ہمارے کے فوت ہو گئے یا دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کیا اسی طرح جو ملائکے ہیں، فرشتے ہیں، تو کیا ان پر بھی یہ موت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو بھی ذی جان چیز ہے جس کے اندر جان پائی جاتی ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ چرند ہے، چاہے وہ پرند ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ نے فرمایا کل نفس، کہ تمام کے تمام جتنے بھی نفوس ہے ان کو موت کا ذائقہ ہر ایک آدمی کو چکھنا پڑے گا۔ مگر یہ جو فرشتوں کی آپ نے بات کی نا کہ فرشتے کیوں نہیں مرتے، یہ فرشتے ہیں امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ جو کل نفس ذائقۃ الموت کا یہ ضابطہ ہے نا، یہ ضابطہ ہے، یہ سارے کے سارے انسانیت پر فٹ آئے گا، فرشتوں پر بھی فٹ آئے گا، مگر یہ اس وقت آئے گا کہ جب آخری وقت ہوگا۔ آخری وقت یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو بنایا اس لیے، اگر کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو اس کو لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے وہ رکوع میں پڑا تھا، اگر کوئی سجدے میں ہے تو وہ کروڑ سال ہو گئے وہ سجدے میں، اگر کوئی تسبیح کر رہا ہے تو کروڑ سال ہو گئے اس کو وہ تسبیح کرتے ہوئے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اگر آپ کسی انسان کو کہہ دو کہ آپ یہاں پر صرف 15 منٹ 20 منٹ رکوع میں رہنے کا، قطر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے اور فرشتے کی جو صفات ہے وہ الگ الگ ہے۔
اب دیکھیں انسان کس چیز کا محتاج ہے؟ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، فرشتہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا. انسان کو کھانا پینے کی خواہش اور طلب ہوتی ہے، فرشتوں کی اس چیز کی طلب نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے کے اندر یہ چیز نہیں ہے، گناہ کی لذت اس کے اندر نہیں ہے. فرشتہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے اندر وہ لذت ہی نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ آم. اگر آپ بیمار ہو اور آپ کے سامنے درجن کو آم لگا دیجیے، آپ کھاؤ گے اس کو؟ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ دیکھیں بیمار ہے آپ، تو جب آپ بیمار ہو گے آپ کی پسندیدہ چیز آپ سے کیا ہو گئی ہے؟ چھوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کہ آپ کی پسندیدہ چیز آپ سے چھوٹ گئی ہے. جو فرشتے ہیں ان کے اندر وہ لذت نہیں ہے. وہ جو گناہوں کا لذت ہوتا ہے نا، وہ گناہوں کا لذت ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. یعنی کہ کوئی فرشتہ بھی گناہ نہیں کرتا، اور نہ آپ نے سنا ہوگا کہ فرشتے نے کبھی گناہ کیا. مگر جو انسان ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رکھی چیز ہے کہ یہ گناہ بھی کر سکتا ہے، یہ قتل بھی کر سکتا ہے، یہ مار بھی سکتا ہے، یہ مر بھی سکتا ہے. تو لہٰذا ان کے موت کا وقت مقرر ہے. ان کا موت تب آئے گا کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نا تو ان کی روح بھی نکل جائے گی، اور پھر جب دوبارہ کریں گے تو دوبارہ ان کی روح لوٹ کر آ جائے گی. محترم حاجی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جنت کی حور کا درجہ زیادہ بہتر ہے یا پھر ایمان والی عورت کا؟ دیکھیں جنت کی حور اور ایمان والی کا درجہ حور سے بلند اور زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے، اب دیکھیں حور ہے نا، وہ مکلف نہیں ہے شریعت کی، وہ مکلف نہیں دنیا میں رہنے کی، وہ تکلیف کی مکلف نہیں ہے. اب یہ جو ہماری عورتیں ہیں ایمان والی ہے، یہ مکلف ہے کس چیز کی؟ شریعت کی. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کھانا بھی پکانا ہے، اپنی دنیا کے غم کو بھی برداشت کرنا ہے، ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتی رہتی ہیں، ساتھ ساتھ تکالیف بھی برداشت کرتی ہیں، ساتھ ساتھ اپنے خامد کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ تکالیف آتی ہیں، مگر جو حور ہوتی ہیں نا وہ اس چیز کی کبھی آپ نے سنا کہ حور نے کھانا پکا کے دی؟ کبھی سنا کہ حور نے بچے جنے ہیں؟ کبھی سنا کہ حور پر جو تکلیف بچہ جننے کے وقت جتنی تکلیف عورت کو ہوتی ہے، اگر اتنی تکلیف مرد پر آ جائے تو مرد ویسے فوت ہو جائے. اللہ نے اتنی اس پر جو ہے برداشت رکھی عورت کے اندر، اتنی برداشت رکھی. تو لہٰذا جتنی یہ مشقت کے اندر مشقت جیلتی ہے، مشقت سہتی ہے، اتنا ہی درجہ اس کا زیادہ ہوگا. اور قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے، روایات سے ملتا ہے کہ اگر ایک طرف آپ کی ایمان والی عورت ہوگی، ایک طرف آپ کی ایمان والی جو جنت میں چلی گئی آپ کے ساتھ گئی ہے، اور ایک طرف آپ کی حور و غلمان ہوگی، تو ان سے بڑھ کر اس عورت کا حسن زیادہ ہوگا. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ ان سے بڑھ کر اس عورت کا حسن زیادہ ہوگا. لہٰذا ایمان کی بڑی فضیلت. میرا سوال یہ ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے انگلیاں چھوڑتے ہیں، انگلی چھوڑنا چاہیے جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بھائی کا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو اپنی یعنی کہ انگلیوں کو چومتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے، ایک بات یہاں پر یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو بد دعا دی گی کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر کیا نہ پڑے؟ درود نہ پڑے. اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کا نام آتا ہے اور صرف ایسے کرتا ہے، یہ صرف ایسے کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتا، تو یاد رکھنا یہ آدمی گناہ کا مستحق ہے اور اللہ کے نبی کے بد دعا کا مستحق ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب میرا نام آ جائے تو آپ نے کیا کرنا؟ درود و سلام پڑھنا. مگر درود و سلام جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آ جائے تو درود و سلام پڑھنا چاہیے. اور ان کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عشق کے اندر آ کر ٹھیک ہے نا، دین سمجھ کر نہیں، عشق کے اندر آ کر ایسے کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. جیسے کہ اب دیکھیں عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 3 گلے ملتے ہیں، حالانکہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. عید کے دن شریعت سے ثابت نہیں ہے. اچھا عید کے دن آپ عیدگاہ جاتے ہیں بائک پر سوار ہو کر، اس طرح پراڑوں پہ سوار ہو کے، گاڑی پہ سوار ہو کے، یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک رواج ہی، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے نا تو اس سے آپ بری ہو جائیں گے، پھر آپ پر گناہ کو کوئی نہ ڈال جائے. میرے صاحب میرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع کے مہینے میں کچھ لوگ نے ڈیگ لائے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو عشق نبی کا لقب دے سکتے ہیں نہیں؟ دیکھیں ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو جو لوگ ڈیگ لگاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ان لوگوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہمیں ضرور ہے، مگر اللہ کے نبی ایک آپ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے جو آپ کے خادم خاص تھے.
آپ ایک جگہ سے گزر کے جا رہے تھے ایک بستی سے، تو اس بستی میں گانے کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے نبی نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی اور انس کو فرمایا انس جب یہ آواز ختم ہو جائے نا تو مجھے بتا دینا، کیونکہ میں اس بری اور گندی آواز کو سننا نہیں چاہتا. اللہ کے نبی نے اپنی انگلیاں مبارک اپنے کانوں میں دے دی اور انس ساتھ میں جب وہ آواز آنا بند ہوگی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آواز بند ہوگی. اللہ کے نبی نے تو گانے کو پسند ہی نہیں فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو گانے سنتے ہیں نا گانے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں کیا یہ گانا سننے کی وجہ سے بڑا کیا ہوتا ہے انسان کے دلوں میں بیماریاں، یہ گناہ جو ہوتے ہیں نا گناہ، ان کی لذات گناہوں کے اندر دل کے اندر آتی ہیں، پھر اس سے انسان گناہوں کی جنم لیتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے. اور یہاں تک کہا گیا کہ جو لوگ گانے سنتے ہیں نا گانے سنتے ہیں ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر، سیسے سے مراد آج کل کی لے لو کہ جیسے کوئی انسان تارکول وغیرہ ہوتا ہے یا تانبا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیجیے تو مجھے بتاؤ کیا حشر ہوگا ساتھ میں. تو یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ گانے گا رہے ہیں، آپ ڈانس کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے، نبی کے عشق میں آپ نے بازار سجا لی، اس کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کے عشق میں آپ نے بازار سجا لیا، گلی سجا لی ہے، سجاوٹ کر لی ہے، یہ تو ماننے میں آتی ہے. مگر نبی کی عشق میں گانا لگانا یہ تمہارے معنی میں نہیں آتا. اور میرا بھائی کہہ رہا تھا، کہتا ہے ایک آدمی نے ڈیک لگایا ہوا تھا، دوسرا آدمی اس کے پاس ہے، اس نے کہا یار آواز اونچی کر، کہتا ہے کیوں ہے، انہوں نے کہا نبی کی ولادت ہوئی. نبی کی خوشی میں نا وہ چنگا یا مست انڈیا کا گانا لا نبی کی. اب دیکھو یہ کوئی طریقہ کار ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، سب سے بڑے جاہل اعظم لوگ ہیں. لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کو دین کا نہیں پتا، اگر دین کا پتا تو کبھی ایسے نہ کرتے، بلکہ اس دن میں نہیں بلکہ سارا سال، اور سارا سال میں ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ خوش کس سے ہوتا ہوں؟ درود شریف سے ہوتا ہوں. زیادہ خوش کس سے ہوتا ہوں؟ نماز سے ہوتا ہوں. نہ ہم نے نماز پڑھنی، نہ ہم نے درود پڑھنی ہے، مگر ہم نے گانے گا کر اللہ کے نبی کو خوش کرنا ہے. یاد رکھنا قیامت کے دن جو لوگ ان کاموں میں ملوث تھے، گانے گائے، کنجریاں نچوائی ہیں، خسرے نچوائے ہیں اور خود بھی ناچے اور یہ کام کیے، قیامت کے دن یہ سب پکڑے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ طریقہ جب میرا نہیں ہے تو آپ نے اس کو کیوں بنایا؟ اگر آپ نے اپنایا میرا طریقہ نہیں ہے تو کسی اور غیروں کا طریقہ، حضرت جہنم میں جاؤ تو کیا منہ دکھائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں سالے تھے. دوسرا رشتہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے. تیسرا رشتہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھے. چوتھا رشتہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی پر جو وحی اترتی تھی اس کو وہ لکھ لیا کرتے تھے. اور بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے فضائل ہیں. اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کو نہیں مانتا تو یاد رکھنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں مانتا کہ حضرت دیکھیں آج کے دور میں آپ حضرت امیر معاویہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہچان لیا، میں نے پہچان لیا، یہ حضرت علی شیر خدا مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے، یہ لڑے تھے، جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی، یہ ہوا، فلاں باتیں کرتے ہیں. یاد رکھنا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا کیا پڑھایا؟ جنازہ پڑھایا نا. اللہ نے ساتھ ہی وحی اتار دی اور یہ فرمایا کہ اے نبی جس بندے کا آپ نے جنازہ پڑھایا اس کو ہم بخشیں گے نہیں، حتیٰ کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں، مگر اے اللہ کے رسول ہم ان کو بخشیں گے نہیں. اب اللہ نے وہاں پر تو بتا دیا کہ یہ منافق ہے، یہ گندا آدمی ہے. مگر اگر حضرت امیر معاویہ میں تھوڑا بہت ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل نہ فرماتے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اگر اللہ نے ان کے بارے میں نازل فرما دی آیت، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں، عتبہ کے بارے میں، شیبہ کے بارے میں، ولید کے بارے میں، اسی طرح امیہ بن خلف کے بارے میں آیتیں آ سکتی ہیں، حدیث پاک آ سکتی ہے، تو کیا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نہیں آ سکتی؟ مگر یہ بات اتھینٹک اور سچ بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ ٹھیک تھے اور ان کے خلاف بک بک کرنے والے کتے کی طرح یہ لوگ غلط ہیں. کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے اور بڑے رشتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا دی ہے، اور دعا اس انداز سے کہ اللہ جی ان کا سینہ کشادہ فرما اور ان کا سینہ علم کے لیے اور کھول دے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو گلے لگایا ہو، سینے لگایا ہو، اور اس سے یہ کہا گیا ہو کہ اس کی جو بہن ہے یہ میری بیوی ہے اور یہ امت کی ماں ہے، اور امیر معاویہ امت کے ماموں ہے. تو جو بندہ ماموں کا انکار کر دے تو اس نے گویا کہ اپنی ماں کا انکار کر دی. جب ماں کا انکار کر دے گا تو گویا باپ کا انکار کر دے. جو باپ کا انکار کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو، اڑ دے، کیا کہتے ہیں اسے؟ اس کو حرامی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو انکار کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور جو ہم انکار نہیں کرتے مطلب ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کیا اور آپ کیا ہے. تو باقی یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو حدیث میں لکھی ہیں، یعنی کہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی، بد دعا نہیں دی ہے. اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کسی صحابی نے بھی یہ نہیں کہا
کہ یہ غلط تھے، یہ فرقے تھے، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ بغاوت کی. باقی حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے، حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے. بعد میں یہ صلح بھی ہوگی، بعد میں آپس میں ملے بھی ہیں. اور حضرت علی شیر خدا کی وفات پر حضرت امیر معاویہ سب سے زیادہ رونے والے تھے. آپ نے ایک محفل سجائی اور اس محفل میں یہ کہا کہ جتنے بھی آنے والے ہیں، تقریر کرنے والے، نعت پڑھنے والے، وہ صرف اور صرف حضرت علی کی شان بیان کریں گے. اور حضرت علی کی شان بیان کرنے والوں کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے حساب سے جو ایک سکہ چلتا تھا یا ڈالر چلتا تھا، جو بھی ڈالر آج کل کی مناسبت سے کہہ رہے ہیں، آج کل ڈالر کو بڑا عروج دیا گیا، ان کو انعام دیا گیا جنہوں نے حضرت علی کی تعریف بیان کی ہے. تو ان کی تو آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی. جب یہ دونوں آپس میں راضی ہیں، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، تو پھر تمہاری پلیٹ میں کیوں مروڑ ہوتے ہیں؟ آگے بات سمجھتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد آصف حیدری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ